بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اٹس می احمد چند۔ ایم ڈی کیٹ کی جو حالیہ سچویشن نظر آ رہی ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ تمام صوبوں میں، مختلف جگہوں پہ، مختلف شہروں میں، حتیٰ کہ اسلام آباد میں سیکریٹریٹ کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے، بہت ساری جگہوں میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں، اسٹرائک چل رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے۔ 1.5 ہفتے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اسٹرائک پہ لگے ہوئے ہیں۔ پولیس کی طرف سے ان پہ تشدد اور مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ مختلف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جیلوں میں بھی ہیں اور ان پہ شیلنگ کی گئی اور اس طرح کے بہت سارے ابھی تک جاری ہیں۔ لیکن حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، پی ایم سی کی طرف سے، ایچ ای سی کی طرف سے، یو ایچ ایس کی طرف سے ابھی تک کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر خیال کیا جائے تو سارے کا سارا نقصان جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کا ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ اپنی جگہ پہ ویسے ہی اسٹیبل رہے گی، پی ایم سی اپنی جگہ پہ ویسے ہی اسٹیبل رہے گا۔ جو سارا نقصان ہو رہا ہے، جو ڈسٹرائے ہو رہے ہیں، وہ جسٹ اسٹوڈنٹس ہی ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اب دیکھیں جس ریاست میں اسٹوڈنٹس ہیں، ینگ جنریشن ہے، آنے والی ایک قوم ہے، وہ خوش نہیں ہے۔ ان کے حالات اور واقعات کو، ان کے مطالبات کو نہیں مانا جا رہا، تو آپ ان سے فیوچر میں کیا توقع رکھتے ہیں؟ کیا جو اسٹوڈنٹس ابھی اسٹرائک پہ لگے ہوئے ہیں اور وہ اپنا حق مانگنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور پی ایم سی اور گورنمنٹ اور دوسرے ادارے ان کا ساتھ نہیں دے رہے، خاطر خواہ اور پازیٹیو رسپانس نہیں دے رہے، کل کو اگر وہ گورنمنٹ میں یا کسی بھی ایک عہدے پہ آ جاتے ہیں تو کیا آپ ان سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں؟ انہیں اسٹوڈنٹ لائف میں انصاف نہیں ملا تو کیا ہم ان سے توقع رکھ سکتے ہیں؟ یا آپ ہم سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ آگے ہم کسی عہدے پہ جب پہنچ جائیں گے تو ہم انصاف کریں گے؟ بالکل نہیں، کیونکہ جس شخص کو، جس انسان کو، جس قوم کو انصاف دیا جاتا ہے تو اس سے انصاف کا تقاضا بھی رکھا جاتا ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی رسپانس نہیں آیا۔ بہرحال یہ گورنمنٹ کی باتیں ہیں، بڑوں کی باتیں ہیں، بڑے ہی جانے ان کا کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے۔ لیکن میں اسٹوڈنٹس کی فیور میں اسٹوڈنٹس کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ ایم بی بی ایس ہر انسان کا، ہر بندے کا، ہر میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، کیونکہ ٹاپ فیلڈ وہی ہے اور گورنمنٹ جاب بھی ہے۔ مختلف ان کے اس کی اپرچونیٹیز کی وجہ سے ہر شخص یہی چاہتا ہے، ہر اسٹوڈنٹ یہی چاہتا ہے کہ اس کا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن ہو۔ بٹ کچھ حالات جو ہوتے ہیں وہ انسان کو سٹینڈ لینے پہ یا کسی دوسرے حالات میں ڈھل جانے پر مجبور کر دیتے ہیں، یعنی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے حالات کے ساتھ۔ دیکھیں اب ایم بی بی ایس میں ایک شخص کا نہیں ہو رہا اور وہ 3rd ریپیٹر ہے، اب 3 سال اپنی لائف کے امپورٹنٹ 3 ایئر وہ ضائع کر چکا ہے، لاس۔ اس کے اب اپنے کلاس میٹس، کلاس فیلو جو ہوں گے وہ آگے کسی اور فیلڈ میں، کسی اور عہدے پہ ہوں گے، تو اب ایم بی بی ایس میں نہیں ہو رہا۔ خواہش ہوتی ہیں، خواہش کبھی دبانا پڑتی ہیں، کبھی پیرنٹس کی خواہش، کبھی اپنی، کبھی رشتہ داروں کی، اور کبھی دل کی بات کو دبانا پڑتا ہے، کبھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے اب جن کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا یا جنہیں ایک اسٹوڈنٹس اب ایم ڈی کیٹ دینے سے یا دوسرے اس طرح کے ٹیسٹ دینے سے کتراتے بھی ہیں، ہو سکتا ہے ان کے اندر کانفیڈنس لیول جو ہے وہ کم ہو گیا ہو، تو اس وجہ سے اب ان کے پاس آپشن یہ بچتا ہے کہ وہ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے کسی بھی پروگرام میں ایڈمیشن لے لیں۔ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے تقریباً 20+ پروگرام چل رہے ہیں بی ایس پاکستان میں، جن میں بی ایس نرسنگ ہے، ایم ایل ٹی ہے، ایم آئی آر ہے، الٹراسونوگرافی ہے، ڈینٹل ٹیکنیشین ہے، آپٹومیٹری ہے، آپتھمالوجی ہے اور آرتھوپیڈک ہے، اور اس کے بعد ڈائلائسز ہیں، انیستھیزیا ڈاکٹر ہے۔ اس طرح کی بہت ساری جو الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے پروگرام ہیں وہ چل رہے ہیں، اور ان کی گورنمنٹ جاب بھی ہے اور ان کا آگے ایک پراپر برائٹ فیوچر بھی ہے اور ایک اسٹڈی بھی ہے اور میڈیکل فیلڈ بھی ہے۔ اگر آپ میڈیکل فیلڈ میں ایک انسانیت کی خاطر جانا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھے فیلڈ ہیں جو کہ ڈائریکٹ آپ کو ایک مریض سے، پیشنٹ سے اور ایک انسانیت سے ریلیٹ کرتے ہیں۔
تو اس میں بھی آپ رہ کے انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں، ایک ہینڈسم سیلری، ایک ہینڈسم ارننگ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ فیلڈ ہے۔ اگر کچھ اسٹوڈنٹس کی خواہش ہے کہ وہ MBBS ہی کریں، بس MBBS ہی کرنا ہے اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے میں، اپنے ڈریمز کو برقرار رکھنے میں، ایک فیملی میں، ایک معاشرے میں، ایک قوم میں ایک اچھا نام پیدا کرنے کے لیے، تو اس کے لیے آپشن یہ ہے کہ کسی بھی فارن کنٹری میں وہ چلے جائیں، MBBS کریں۔ بہت سارے یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کا لیول ہے اور پاکستان میں بھی ان کی ڈگری کو مانا جاتا ہے، جن میں ٹاپ یونیورسٹی جو ہے وہ سمرقند ہے، سمرقند اسٹیٹ، سمرقند تاشقند کی یونیورسٹی ہے، تاشقند اسٹیٹ یونیورسٹی سمرقند میں ہے۔ تو اس میں میرے الحمدللہ بہت سارے عزیز اور دوست بھی، کچھ رشتہ دار بھی، اور کچھ کلاس میٹس جو ہیں وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، تو ان کا پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے۔ وہ ابھی 1-2 سال 3 سال کلیئر کر چکے ہیں، ان کو پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے کہ یہ یونیورسٹی جو ہے ایز کمپیئر ٹو ادر یونیورسٹیز کے بہت ہی اچھی یونیورسٹی ہے، مسلم کنٹری ہے، مسلم یونیورسٹی ہے۔ تو اب اس طرح کی یونیورسٹیز جو ہیں ان میں آپ ایک ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور اس یونیورسٹی کے بارے میں ایک الگ سے میں نے ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی ہے، آپ لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا، آپ وہاں وزٹ کر لیں، تمام انفارمیشن جو ہے کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں پرووائڈ کی جائے گی کہ اس کا فیس اسٹرکچر کیا ہے، اس کا ریزیڈنس کا کیسے ہوگا، اس کی پاسپورٹ جو ہے وہ اور پرمیشن جو ہے، یہ سارے کیسے چیزیں ہیں، تو وہ ساری انفارمیشن اس ویڈیو میں دی ہوئی ہے۔ بٹ ابھی تک جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ MD CAT کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اب کچھ اور کریں۔ اب کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اس پہ ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے آپ کا بھی ہو سکتا ہے 2-3-4 دنوں میں رزلٹ بھی آنے والا ہو، تو اپنے رزلٹ کو دیکھتے ہوئے، اپنی خواہشات کو دباتے ہوئے، آپ ایک ریئل خدمت کرنا چاہتے ہیں انسانیت کی، تو کسی الائڈ ہیلتھ سائنسز کے پروگرام میں، کسی BS پروگرام میں، اب دیکھیں MBBS ہی صرف وہ شعبہ نہیں ہے جو ایک ہینڈسم سیلری دیتا ہے اور اچھی ریپوٹیشن ہے اور جلد جاب ہے اس کی اور انسانیت کی خدمت ہے، پورے بہت سارے ایسے شعبے بھی ہیں جن میں اس سے زیادہ سیلری ہو جاتی ہے۔ وہ ہر کسی کی اپنی قسمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر کسی کی اپنی محنت پہ ہے، اور وہ جو اپنا فیوچر بنانے کے لیے جو مستقل مزاجی ہے، جو کنٹینیوس ہارڈ ورک ہے، تو یہ سارے فیکٹر جو ہیں اس میں عمل کرتے ہیں۔ تو اب میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جو MD CAT کے اسٹوڈنٹ ہیں اس پنگے میں پڑھنے کے بجائے ایک اچھا برائٹ فیوچر بنانے کی کوشش میں لگیں، کسی بھی اپنے کریئر کونسلر سے، اپنے فیملی بیک گراؤنڈ سے، اپنے پیرنٹس سے اور اپنے رشتہ داروں سے، ایک ٹیچر سے مشورہ لے کے کسی اور فیلڈ میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا پیشن ہے کہ MBBS ہی کرنا ہے تو آپ وہاں رہ کے MD CAT کی مزید تیاری کر سکتے ہیں۔ اگر ریکنڈکٹ ہو جاتا ہے تو آپ پیپر دوبارہ دے دیں گے، ادروائز 2022 میں آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے بیسٹ آپشن یہ بھی ہے کہ آپ فورن میں جا کے کسی اور کنٹری میں جا کے آپ کر لیں، اور باقی PMC کا ٹیسٹ وغیرہ یہاں کلیئر ہو جاتا ہے۔ اب یونیورسٹیز جو ہیں وہ اچھا ایک اسٹیٹس، ایک اچھی تیاری بھی کروا رہی ہیں کہ PMC کے پاکستان میں آ کے ٹیسٹ کلیئر کر لیں۔ تو اب میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ MD CAT کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنا ٹائم ویسٹ کیے بغیر کسی نہ کسی فیلڈ میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق، اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے مطابق ایڈمیشن لے لیں، اور اپنے جو اسٹڈی ہے اسے اپنے کریئر کو پروسیڈ رکھیں، آپ کسی جگہ پہ ساکت نہ ہو جائیں۔ اور باقی یہ گورنمنٹ کے معاملات ہیں، گورنمنٹ ہی جانے۔ آپ کی پارٹیسپیشن ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے پروٹیسٹ میں، لیکن خود کو اتنا زیادہ مگن نہ کر لیں کہ آپ کی اسٹڈی پہ کچھ اثر پڑے، آپ کی فزیکل اینڈ اور سچویشن پہ، آپ کی صحت پہ کوئی اثر پڑے۔ تو اس وجہ سے آپ کو چاہیے کہ کسی BS پروگرام میں، کسی الائڈ ہیلتھ سائنس پروگرام میں یا فورن کے لیے آپ تیاری باندھیں، اور جو فورن کے لیے ہے وہ کمپلیٹ انفارمیشن میں آپ کو دے دوں گا، کانٹیکٹ نمبر بھی میں مینشن کر دوں گا۔ اگر آپ کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں یا فورن میں آپ کو ایڈمیشن چاہیے، اس کی گائیڈ لائن چاہیے، اس کی فیس اسٹرکچر، اس کی ایڈمیشن ڈیڈ لائن چاہیے، تو آپ کمپلیٹلی ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔